اگر تمہارے دل میں یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کی منچاہی چیز کو اللہ بہت جلد اس کا مقدر بنانے والا ہے اور تم پر غیب سے معجزات کے تمام در کھولنے والا ہے، تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہارا مقدر بدلنا چاہتا ہے نا، تو یہ 3 خاص نشانیاں بار بار تمہارے سامنے لاتا ہے۔ جان رکھو، محبتیں، لوگ، ترجیحات، یہاں تک کہ مقدر بھی بدل جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کا رزق اور اس کا جوڑ اپنے ذمے لے رکھا ہے اور ہر چیز کی ابتدا اور اختتام مقرر کر رکھا ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، اور کب تمہیں کیا دینا ہے وہ اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی کی ہے کہ اس پر ہر ایک چیز آیا ہے، اور انسان جس طرح اپنے لیے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے، اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ کیا تمہارا رب ہی نہ جانے گا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ تو باریک بین اور دانا ہے، وہ آسمان سے زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور اللہ تدبیروں میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور جو کچھ قادر مطلق کی طرف سے تمہارے لیے مقدر ہوتا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی 2 بڑی نادانیاں ہیں جو تمہارے مقدر کو نہ بدلنے کا سبب بنتی ہیں اور تمہاری من پسند چیز کو تمہاری زندگی سے دور کر دیتی ہیں۔ تو یاد رکھو کہ جب تم دوسروں کی خاطر یا کسی کے بھروسے پر گمراہی کے راستے پر چل پڑتے ہو تو اللہ تم سے ناراض ہو کر تمہیں تمہاری منزل سے ہی گمنام کر دیتا ہے اور اس اندھیرے میں تمہیں داخل کر دیتا ہے جہاں دور دور تک کوئی روشنی تمہیں دکھائی نہیں دیتی۔ یاد رکھنا کہ رب کی خدائی کا یہ تقاضا ہے کہ ایک وقت زندگی میں ایسا ضرور آتا ہے کہ جب تمہاری نیکی کا اجر اور تمہاری بدی کا بدلہ تمہیں مل کر ہی رہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ نے تمہارے اعضاء، حواس اور ذہنی قوتوں کے متناسب مزاج کو ہموار کر کے تمہارے اندر بھلائی اور برائی دونوں کے میلانات رکھ دیے ہیں، اور جو اپنے نفس کا تزکیہ از خود کرتا ہے وہی بہترین انعام کا مستحق ٹھہرتا ہے، اور سکون و راحت بھری زندگی بھی انہی کو ملتی ہے جو اپنے رب کی رضا کو اول رکھتے ہیں۔ تو اللہ بھی ان کی رضا میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نگاہ میں قابل قدر بن کر اپنی من پسند چیزوں کو اپنے نصیب کا حصہ بنوا لیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے انہیں قوت بخشی۔ جانتے ہو جس طرح ایک چراغ دوسرے چراغ کو روشن کرتے ہوئے اپنی روشنی نہیں کھوتا، بالکل اسی طرح صرف اپنے رب کی رضا کے آگے جھکنا تمہیں تمہارا وہ پسندیدہ موتی عطا کرتا ہے جس کی تم تمنا رکھتے ہو۔ یاد رکھو جو چیز تمہارے رب نے تمہارے مقدر میں لکھی ہوتی ہے وہ ہر بند دروازہ توڑ کر تم تک پہنچ جاتی ہے، اور جو تمہارے نصیب میں نہیں ہوتی وہ بھی مل سکتی ہے کہ اگر تم دوسروں کی دعا لینے والے ہو۔ اگر آج تم اپنی زندگی سے بہت مایوس اور پریشان ہو چکے ہو نا، تو اس کا ایک بہترین حل ہے، کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو تمہیں دعا دے۔ تم اس کی زندگی میں کچھ ایسا کر جاؤ کہ بس وہ تمہیں دیکھے اور دعا دے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کون سی 3 خاص نشانیاں ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تمہاری منچاہی چیز کو تمہارا مقدر بنانے والا ہے، جس میں پہلی نشانی تو یہ ہے کہ اگر تم ایسا محسوس کرنے لگو کہ تمہارا دل ہر گھٹن سے آزاد ہو کر وہ ٹھنڈک محسوس کرنے لگے جو تمہارے دل میں جینے کی ایک نئی وجہ پیدا کر دے، اور تم سچی خدا ترسی اور خلق خدا سے حسن سلوک جیسی اعلیٰ صفات سے جڑنے لگو،
تو سمجھ لو کہ اللہ عنقریب تم پر خوش قسمتی کے تمام دروازے کھولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تمہارا مقدر بدلنے کی دوسری نشانی تو یہ بھی ہے کہ جب تمہارا صبر اس انتہا پر لے آئے کہ طاقت اور اختیار ہونے کے باوجود بھی تم سن کر انسنا اور دیکھ کر اندیکھا کرنے لگو، اور بولنے کی چاہ ہونے کے باوجود بھی چپ ہو جاتے ہو، تو جان رکھو کہ تمہاری طاقت کی یہ بے بسی اور برداشت کا یہ رویہ تمہیں رب کی نگاہ میں زیر نہیں بلکہ صبر بنا دیتا ہے، کیونکہ جب تم اپنے جذبات کی طاقت پر عاجزی کو غالب رکھ کر صبر کرتے ہو تو وہ فراخ درس اور مہربان رب تمہاری من پسند چیز کو تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے، اور آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ملک ہیں اور ہم سب اسی کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے ہوں گی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی رسائی ہوگی۔ یاد رکھو کہ اگر مقدر کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تمہیں دعا کی توفیق کبھی نہ دیتا۔ تمہیں دعا کی توفیق ملنا اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تمہارا مقدر بدلنے والا ہے۔ اگر ایک پاؤں تدبیر سے اڑتا ہے تو دوسرا پاؤں قسمت اٹھاتی ہے، اور جانتے ہو کہ وہ کون لوگ ہیں جو اپنی قسمت میں اپنی من پسند چیزوں کو لکھوا لیتے ہیں۔ تو یاد رکھو کہ وہ لوگ جو مثبت سوچ کو پروان چڑھاتے ہیں اور برے سے برے حالات میں بھی اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے رہتے ہیں، یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اپنی قسمت میں اپنی من پسند چیزوں کو لکھوا لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر وہ تم تک تمہاری پسندیدہ چیز مقررہ وقت پر لائے گا اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ تیرا نصیب تجھے مل کر رہے گا، چاہے 2 پہاڑوں کے نیچے ہو۔ مطمئن ہو جاؤ، تم وہ دن ضرور دیکھو گے جب تمہارا مصور تمہاری زندگی کی بگڑی تصویر کو ایسے حسین رنگوں سے بھرے گا کہ تم خود اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو گے انشاءاللہ۔ میری دل سے دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ ویورز، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو یا کچھ بھی سیکھنے کا موقع ملا ہو تو مجھے لائک اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔